بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ اصل ایم کیو ایم جو ہے، جس کے بانی و قائد الطاف حسین ہیں، وہ اصل ایم کیو ایم گراؤنڈ پر اتر رہی ہے، اور اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور جو آج کا ایک سب سے بڑا جو مسئلہ تھا پاکستان کا، وہ نظر آتا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گرفتاری کا تھا، تو وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بانی و قائد الطاف حسین کی صاحبزادی افضا الطاف، جن کی 21ویں سالگرہ جو اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی پوسٹیں تھیں، اور ہم نے اپنے پروگرام میں بھی جو ہے سب سے پہلے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا تھا کہ افضا الطاف کی 21ویں سالگرہ ہے، جو مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر منائی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹ دیں کہ آج اتوار کے روز افضا الطاف کی سالگرہ کے حوالے سے نہ صرف کراچی، حیدرآباد، بلکہ سندھ کے جو دیگر شہری علاقے ہیں، وہاں بھی جو ہے وہ چھوٹی بڑی تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں باقاعدہ جو بچے تھے ایم کیو ایم کے کارکنان کے، انہوں نے بھی شرکت کی، اور سالگرہ کا اہتمام بالکل ایک برتھ ڈے پارٹی کی طرح کیا گیا، اور بڑے غبارے لگائے گئے، اور جو ہے وہ رنگ برقی قمقمے بھی تھے، لیکن وہ جو بینر تھا وہ ایم کیو ایم، اصل ایم کیو ایم کا، اور جو بانی و قائد الطاف حسین ہیں ان کی تصویر، اور جو افضا الطاف ہیں ان کی تصویر، اور ان کو جو ہے مبارکباد دینے کے جو ہے وہ اس میں تحریر درج تھی۔ اسی طرح ان تقریبات میں باقاعدہ افضا الطاف کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ تو کراچی میں جو کورنگی سیکٹر ہے اصل ایم کیو ایم کا، کورنگی سیکٹر کی جانب سے باقاعدہ ایک بڑی تقریب منعقد کی گئی، جس سے آگاہی جو ہے اس حوالے سے اصل ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں ارشد حسین، انہوں نے باقاعدہ ایک ٹویٹ بھی کیا۔ اس ٹویٹ میں کورنگی سیکٹر میں جو افضا الطاف کی سالگرہ منائی گئی اس کی تصویر کے ساتھ، اور اس سے جو ہے وہ بتایا گیا کہ کورنگی سیکٹر میں افضا الطاف کی سالگرہ منائی گئی، افضا الطاف کی سالگرہ پر جو ہے وہ باقاعدہ کیک کاٹا گیا، اور جو بانی و قائد الطاف حسین ہیں ان کے اور اصل ایم کیو ایم کے جو ہے وہ نعرے بھی لگائے گئے۔ سالگرہ کی اس تقریب میں جو اصل ایم کیو ایم ہے اس کے جو شہید کارکنان ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں، پھر جو جیلوں میں بند کارکنان اسیر، ان کے جو گھر والے ہیں، اور جو لاپتہ بیشتر کارکنان ہیں، اب تک لاپتہ ہیں، ان کے گھر والوں اور بچوں نے بھی جو ہے وہ اس تقریب میں شرکت کی ہے۔ اور اسی طرح کی جو تقریب ہے وہ حیدرآباد میں بھی منعقد کی گئی ہے، اور بھی جگہوں پہ منعقد کی گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی، تو ناظرین اس حوالے سے یہ بڑی اپڈیٹ ہے کہ کراچی میں کورنگی سیکٹر جو اصل ایم کیو ایم ہے اس کا جو کورنگی سیکٹر ہے اس کی جانب سے باقاعدہ ایک بڑی تقریب منعقد کی گئی ہے، اور جس پر جو ہے وہ ارشد حسین صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، اور سوشل میڈیا پر اس کا بڑا چرچا ہے۔ تو اس طرح جو اصل ایم کیو ایم ہے وہ میدان میں اتر رہی، نہ صرف اتر رہی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میدان میں اتر چکی ہے، اور اس حوالے سے جو ایکٹیویٹی سوشل میڈیا کے بعد اب گراؤنڈ پہ بھی نظر آنے لگی ہے۔ اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس دفعہ جو 17 ستمبر آئے گا، 17 ستمبر کو جب قائد متحدہ، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی جو سالگرہ ہوتی ہے وہ 17 ستمبر کو منائی جاتی ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان آنے والے چند ماہ میں جو ہے وہ جو سیاہ بادل ہے، جو ایم کیو ایم پر پابندیوں کے حوالے سے جو سیاہ بادل ہیں وہ چھٹ چکے ہوں گے، اور بڑا مطلع جو ہے جو اب تک ابر آلود نظر آتا ہے وہ مطلع صاف ہو چکا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہوں گی، اور ممکن ہے کہ کراچی کے اندر اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں اور باقی جگہوں پر بھی جو الطاف حسین سے جو پیار کرنے والے ہیں، جو ان سے وہ باقاعدہ کھل کر جو ہے آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے قائد کی، اپنے لیڈر کی جو سالگرہ تقریبات ہیں، جس طرح وہ پہلے اہتمام کیا کرتے تھے، وہ اس طرح اس کا
اہتمام کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے بانی و قائد الطاف حسین سے جو چاہت اور محبت کا ثبوت اس انداز میں دیا ہے کہ انہوں نے الطاف حسین کی جو صاحبزادی ہیں افضہ الطاف، اس کی سالگرہ کو بھی جو ہے اسی چاہت اور محبت سے جو ہے وہ اس کا سالگرہ تقریب کا انعقاد کیا ہے، اور باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ایک ہیش ٹیگ بھی اس حوالے سے شروع کیا گیا، اور بڑی مبارکبادیں جو ہیں وہ افضہ الطاف کو جو ہے اور قائد متحدہ جو ہے الطاف حسین ان کو باقاعدہ دی جا رہی ہے مختلف پوسٹوں کے ذریعے۔ تو یہ تو ناظرین صورتحال تھی اصل ایم کیو ایم کے حوالے سے افضہ الطاف کی سالگرہ کے حوالے سے۔ اور ناظرین اب ہم آتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو گرفتاری کے حوالے سے آج سارا دن چرچا رہا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی اور مسئلہ ہے ہی نہیں سوائے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے۔ ٹی وی چینل جو ہے وہ براہ راست مناظر دکھا رہے تھے زمان پارک لاہور کے، اور باقاعدہ ایک اسلام آباد کی جو ایک پولیس ٹیم تھی وہ ایک ایس ایس پی کی قیادت میں لاہور زمان پارک پہنچی، تو ان کو وہاں پر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ باقاعدہ جو وہاں کارکنان جمع تھے انہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، اور ایک غنڈہ گردی کا ایک سما تھا کارکنان کی جانب سے، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کس طرح ان کو اطلاعات ملتی ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ جیسے ہی ان کو کچھ سنبن ملتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ متعدد بار یہ ہو سکتا ہے کہ رات گئے باقاعدہ ان کو میسیج دیے جاتے ہیں کارکنان کو، اور ان کو بلایا جاتا ہے ٹیلی فون کر کر کے اور میسیج کر کر کے کہ جی آپ پہنچیں زمان پارک، کیونکہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم پہنچ رہی ہے۔ تو اس سے پہلے متعدد بار ایسا ہوا، بڑی تعداد میں کارکنان اور خواتین کی بڑی تعداد زمان پارک پہنچ گئی، رات گئے اور صبح تک لوگ وہاں رہے، لیکن کوئی عمران خان کو گرفتار کرنے نہیں پہنچتا تھا۔ یہ متعدد بار ہو چکا ہے، تو یہ اس طرح کی پریکٹس جو ہے وہ جاری تھی، لیکن اس مرتبہ رات کی اندھیرے میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں جو اسلام آباد پولیس کی ٹیم تھی وہ پہنچی، اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے تمام تر جو وہاں جو جتنے بھی رکاوٹیں تھیں ان کو پار کر کے وہ زمان پارک جو عمران خان کی جو رہائش گاہ ہے اس کے اندر بھی چلے گئے کہ جی ہمیں یہ نوٹس دینا ہے جو ان کے جو وارنٹ ہے یا جو بھی ہے اس کے حوالے سے گرفتاری کے حوالے سے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ جی عمران خان صاحب تو ہے ہی نہیں یہاں پر، تو انہوں نے اس نوٹس کی تعمیل کرا دی۔ تو یہ ایک قانونی عمل تو کم از کم اس حد تک ہوا۔ لیکن جو ایس ایس پی ہیں اسلام آباد پولیس کے طاہر حسین صاحب، انہوں نے میڈیا سے بھی بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے ساتھ بڑی شدید بدتمیزی کی گئی، اور فوٹیج کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ مختلف چلتے رہے کہ کس طرح پی ٹی آئی کے کارکنان اور خواتین جو ہیں وہ ایک غنڈہ گردی کا بازار جو ہے وہ گرم کیے ہوئے۔ یعنی ایک سیاسی لیڈر کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اس کی کوئی اسے گرفتار کیا جا رہا ہے، اگر وہ سیاسی لیڈر ہے، اگر اس پہ مقدمات جھوٹے ہیں، اگر اس کی گرفتاری جو ہے وہ کسی سیاسی انتقام کے طور پہ کی جا رہی ہے، تو اسے تو بڑی خوشی، اور سیاست داں کو تو اگر وہ سیاست داں ہے تو اسے تو بڑی خوشی جو ہے وہ یہ گرفتاری آئی ہے۔ اور جب پھر وہ سیاست داں جو گزشتہ چند ہفتوں سے باقاعدہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کر چکا تھا، اور جیل بھرو تحریک جاری تھی کہ جی جیل بھریں، کارکنان آئیں، گرفتاریاں دیں، وہ گرفتاریاں صرف اسی لیے وہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا گیا تھا، اسی لیے جو ہے کارکنان کو پہلے آگے کیا گیا تھا یا ان کو چارے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا تاکہ اصل گرفتاری عمل میں نہ آئے۔ اصل جو لیڈر ہے عمران خان صاحب، ان کو گرفتاری سے بچانے کے لیے کارکنان کو آگے کیا گیا، جس طرح بھیڑ بکریوں کو آگے کیا جاتا ہے، تو اس طرح کارکنان اور خاص طور پہ خواتین بھی بڑی تیاری کے ساتھ، چاہے وہ رات گئے زمان پارک پہنچے تو بڑی تیاری کے ساتھ پہنچتی ہیں، جس طرح سج دھج کے، یعنی وہ جو اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے، یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ جو ایک عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے کارکنوں کو خاص طور پر خواتین کو جو ڈھال بنا کر رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی جو کارکنان خواتین ہیں وہ بڑی ہمیشہ کی طرح، یعنی جس طرح وہ جلسوں میں پہنچتی ہیں، احتجاجی مظاہرے میں پہنچتی ہیں،
تو وہ گرفتاری سے اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے بھی بڑی سج دھج کے پہنچے، چونکہ ٹی وی کوریج کرتا ہے، لائیو کوریج ہوتی ہے، اس میں ان کی ظاہر ہے کہ ان کی فوٹیج آتی ہیں، ان کو باقاعدہ فوکس کیا جاتا ہے۔ تو جناب اتوار کے روز بھی یہ ہوا کہ جب ان سے نوٹس کی تعمیل کرانے کے لیے پولیس کی ٹیم گئی تو جناب وہ 4 پولیس والے وہاں گئے اور وہ جو ہے وہ ناکام لوٹے، گرفتاری نہیں ہوئی، اور ان سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب تو اندر یہاں نہیں ہیں، اور وہ دیکھ کے آ گئے واپس۔ لیکن جیسے ٹیم واپس چلی گئی، عمران خان صاحب اپنے گھر کے اندر منظر عام پر آ گئے۔ پتہ نہیں جب ٹیم پہنچی ہے تو وہ گھر کے کس کونے میں چھپے ہوئے تھے، لیکن جیسے ٹیم چلی گئی تو وہ اپنے گھر کے اندر ہی منظر عام پہ آ گئے، اور انہوں نے باقاعدہ قوم سے خطاب کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ انتظام کیا، اور قوم سے خطاب کیا۔ قوم سے خطاب تو وزیر اعظم کرتا ہے، لیکن یہاں تو وہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ سیاسی لیڈر پریس کانفرنس کرتا ہے، صحافیوں کو بلاتا ہے، ان سے پریس کانفرنس سے خطاب کرتا ہے، صحافی سوالات کرتے ہیں، وہ ان کے جواب دیتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی روایت بالکل ختم کر دی ہے۔ وہ اب کچھ بھی ہو جائے، وہ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ 2 جھنڈے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک پاکستان کا اور ایک پی ٹی آئی کا، اور قوم سے خطاب کے اسٹائل میں جو ہے وہ پوری قوم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو آج بھی انہوں نے یہی کیا، جس قسم کا خطاب کیا اس پر اگر جن لوگوں نے سنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے جو خصوصاً خواتین کے تو سر شرم سے جھک گئے۔ اور یہ بات خود سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب نے کہی اپنے بیان میں، جب ایک ٹیلی ویژن نے ان کو آن لائن لیا، ٹیلی فون لائن پر لیا تو انہوں نے ٹیلی فون پر جو بیان اپنا دیا، جو بات چیت کی، اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی تقریر، لگتا ہے کہ انہوں نے پوری تقریر دیکھی یا نہیں دیکھی، تو ان کو جو بتایا گیا اس حوالے سے انہوں نے پوری اس کی جو ہے وہ عکاسی کی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، اور وہ جملے جس طرح انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ کامران ٹیسوری صاحب بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بہت بچا کے یہ کہا کہ جناب اس قسم کے جملے جو ہے کوئی اپنی ماں، بہن، بیٹیوں، اپنے والد کے سامنے کیا ادا کر سکتا ہے؟ جو کام عمران خان صاحب نے کیے ہیں، تو یہ بلکہ گورنر جو تھے سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری نے کہا کہ جو عمران خان صاحب نے آج جس قسم کا جو ایک بیہودہ خطاب کیا ہے اس پر میں قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ یعنی غلطی یا قصور عمران خان صاحب کا، اور معافی مانگ رہے ہیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری۔ تو یہ بہرحال اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ دوسری جانب باقاعدہ جب ٹیم واپس چلی گئی، جو گرفتار کرنے آئی تھی، ان سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب تو یہاں نہیں ہے گھر میں، تو بعد میں یہ کہا گیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہ جناب ابھی رات 10 بجے تک آپ نے جانا نہیں ہے، یہیں رہنا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں کس وقت پھر کوئی ٹیم آ جائے گرفتار کرنے کے لیے، لہذا آپ نے بڑی قربانیاں دینی ہیں اپنے لیڈر کو گرفتاری سے بچانے کے لیے۔ پھر ایک پی ٹی آئی کے رہنما کا یہ بیان سامنے آیا کہ جناب اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو پورے ملک کو جام کر دیں گے۔ کیوں بھائی، ایسا کیا ہو گیا؟ کیوں آپ تو خود کہہ رہے ہیں گرفتاریاں گرفتاریوں کی پیشکش کر رہے ہیں آپ، اور آپ نے گرفتاریاں دی بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ 2 دن بھی اور 1 دن بھی جو ہے وہ گرفتار ہونا آپ کو برداشت نہ ہوا، اور آپ جو ہے وہ باہر آ گئے، ضمانتوں پہ آپ باہر آ گئے، یعنی اور پھر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ جی آپ کی رہائی ہو گئی ہے۔ یعنی آپ تو خود گرفتاری دینے گئے تھے، خود گرفتار ہوئے تھے، تو پھر آپ کی رہائی پر آپ کو بھنگڑے تو نہیں ڈالنے چاہیے، پھر تو آپ کو ماتم کرنا چاہیے کہ یار ہم تو گرفتار ہونے گئے تھے اپنے لیڈر کی ہدایت پر، یہ ہمیں رہا کیوں کر دیا آپ نے؟ لیکن وہ ضمانتیں لے رہے ہیں عدالتوں سے اور رہائی پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ یعنی گرفتاریوں پہ تو انہوں نے اتنے بھنگڑے نہیں ڈالے، اور کئی لوگ تو صرف سیلفی بنا کے وہاں سے رفو چکر ہو گئے، گرفتاری بھی نہیں دی۔ لیکن جو چند لوگ گرفتار ہوئے، وہ 1 دن بھی ان کو 2 دن بھی ان کو جو ہے وہ جیل میں یا تھانے میں رہنا جو ہے وہ برداشت نہ ہوا، اور وہ انہوں نے اپنی ضمانتیں کرا لی، اور اس کے بعد وہ خوشی سے بھنگڑے ڈال رہے کہ صاحب ہم رہا ہو گئے، ہم نے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، لوگ ان کو اچھا پھر عمران خان صاحب بھی ان کو بڑا جو گرفتار ہونے والے ہیں اور رہا ہونے والے ہیں ان کو بڑی شاباشی دے رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کے حکم پہ وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ضمانت پہ وہ باہر آ گئے، تو آپ کس بات کی ان کو مبارکباد دے رہے ہیں؟ گرفتار ہونے کی یا رہا ہونے کی؟ تو یہ بڑا دوہرا معیار ہے، بڑی کنفیوز سیاست ہے عمران خان صاحب کی۔ اور عمران خان صاحب کے لیے تو جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے ایک ایسا جملہ استعمال کر دیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا ایک سیاسی رہنما ہونے کے ناطے انہیں، لیکن بہرحال یہاں تو سب کچھ چل رہا ہے۔
جب دوسرے لوگ استعمال کر رہے ہیں تو پھر کسی اور باقی لوگوں کو بھی اجازت ظاہر ہے، ان کا بھی منہ ہے، ان کی بھی زبان ہے، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو سیاسی چوہا قرار دے دیا ہے، جو کہ بڑا نامناسب لفظ ہے۔ لیکن اس کی ابتدا یا اس کی شروعات تو خود عمران خان صاحب کرتے ہیں، خود لیڈر ہونے کے ناطے کرتے ہیں، تو ان کے پھر کارکنان اس سے زیادہ آگے بڑھ کر اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جناب آپ اپنے لیڈر کو گرفتاری سے کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ آپ کے لیڈر کو کوئی سیاسی انتقام کے طور پہ گرفتار نہیں دیا جا رہا، عدالت کا حکم ہے، عدالت میں جو مقدمہ زیر سماعت ہے، آپ کو توشہ خانہ کے ایک مقدمے میں آپ کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن آپ صرف اس وجہ سے عدالت میں پیش ہونے سے گریز کرتے رہے، بچتے رہے، بھاگتے رہے کہ جناب اگر پیش ہو گئے تو فرد جرم عائد ہو جائے گی۔ بھائی آپ پیش تو ہو، آپ انکار کر دیں۔ بہت سارے ملزمان اور سیاسی لوگ بھی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب میں اسے انکار کرتا ہوں، میں اس فرد جرم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد وہ دوسری عدالت میں چلے جاتے ہیں یا اس کو چیلنج کر دیتے ہیں، جو ایک قانونی تک۔ آپ تو مسلسل فرار ہو رہے ہیں، مسلسل بھاگ رہے ہیں، آپ پیش تو ہو عدالت میں، عدالت میں پیش ہو، اگر آپ پہ فرد جرم عائد ہوتی ہے تو ہو جائے، آپ انکار کر دیں اور آپ اگلے اس کو چیلنج کر دیں۔ لیکن آپ میں عدالت میں نہ تو پیش ہونے کی ہمت اور جرت ہے، نہ آپ میں گرفتار ہونے کی ہمت اور جرت ہے، اور جب گرفتار کرنے کی ٹیم آپ کے گھر آتی ہے تو آپ کے گھر کے جو ذمہ دار ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تو ہے نہیں، کہیں باہر گئے ہوئے، جبکہ آپ تو چل ہی نہیں سکتے، آپ کی تو ٹانگ اس قابل نہیں ہے، آپ تو بڑی مشکل سے ایک مرتبہ عدالت میں جو پیش ہوئے تو گاڑی میں ہی بیٹھے رہے کہ جی مجھے یہیں آ کے وہ کر لیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک لیڈر کے طور پہ اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کے کارکنوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا، کسی نے کہا تھا کہ کوئی تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، تھوڑی سی حیا ہوتی ہے، تو انہیں بھی وہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ایک ایسے لیڈر کے لیے جو جھوٹ پہ جھوٹ، ایک جھوٹ بولنے کے لیے ایک جھوٹ بولنے پر اسے 100 جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں، اور اگر کوئی آج تک کوئی سچ کہا ہو تو وہ ایک جملہ بتا دیں کہ جناب یہ جملہ ان کا بڑا سچا ہے، بڑا ایماندارانہ ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک ایسے لیڈر کو جو جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ بھی اس کے یہ جو شخصیت پرستی ہے یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور صحیح کسی نے کہا ہے کہ فاروق ستار نے بھی ابھی اپنے تازہ ایک جو بیان ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ ایک فین کلب ہے، وہ کوئی سیاسی، ان کے جو فین کلب ہے وہ اس میں۔ پھر دوسرا ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد ہے، انہوں نے آج اچانک اپنا جنرل ورکر اجلاس جو ہے وہ بہادر آباد کے نزدیک جو پارک ہے وہاں پہ وہ جنرل ورکر اجلاس بلایا، اور اس جنرل ورکر اجلاس سے جو ہے فاروق ستار صاحب نے خطاب کیا، اور انہوں نے کیا خطاب کیا اس کے کچھ جملے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس جنرل ورکر اجلاس میں فاروق ستار نے کیا کیا باتیں، بڑی اہم باتیں کی ہیں فاروق ستار صاحب نے۔ فاروق ستار صاحب جو ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں، انہوں نے جنرل ورکر اجلاس جو ابھی جاری ہے بہادر آباد میں، اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ہمارا یہ چوتھا جنرل ورکرز اجلاس ہے، اور میں تواتر کے ساتھ اس طرح کے اجلاس کے انعقاد کی بنیاد پر 2023 سے شروع کیا گیا سفر پر دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ سال ایم کیو ایم پاکستان کا سال ہوگا۔ اب یہ نہیں پتہ انہوں نے کون سی ایم کیو ایم کا سال قرار دیا ہے، کیونکہ اب تو اصل ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ گراؤنڈ پہ اتر رہی ہے، تو یہ بہرحال جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ تو لگتا ہے کہ جو اصل ایم کیو ایم کے حوالے سے کی ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے اس وقت ایم کیو ایم پاکستان میں، تو ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ فاروق ستار کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کی نشاط ثانیہ کا سال ہے، یہ ایم کیو ایم کی کامیابیوں اور مستحکم ہونے کا سال ہے۔ اس سال کے شروع ہوتے ہی آپ کو بریکنگ نیوز ملنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ ہم سب نے مل کر متحد، منظم اور مستحکم ایم کیو ایم جو 11 جنوری 2013 کو دوبارہ متحرک ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی ایک جماعت نہیں، ایک فین کلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ہم نے مل کر متحد، منظم اور مستحکم ایم کیو ایم 11 جنوری کو دوبارہ متحرک کی۔ فاروق ستار نے جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو یعنی اس میں جو بات ہے وہ تو عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی شامل ہے، لیکن جو پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے، اور اس حکومت میں ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ ہے، وفاقی حکومت کا حصہ ہے،
فاروق ستار نے اس پورے جو کچھ ہو رہا ہے اس پورے ماحول کے حوالے سے یا جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس میں کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایرانی سرکس لگ رہا ہے. یعنی پوری صورتحال کو فاروق ستار نے ایرانی سرکس قرار دے دیا، جس میں پی ڈی ایم کی حکومت کی جو کارکردگی وہ بھی آ گئی اور اپوزیشن کے معاملات بھی آ گئے. انہوں نے تو کہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ یہ ایرانی سرکس ہے. اور انہوں نے اس صورتحال بھی جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے جو پولیس کی ٹیم گئی تھی، فاروق ستار کا کہنا ہے کہ 4 پولیس والے جائیں اور خالی ہاتھ واپس آ جائیں. عدلیہ کی عملداری کا مذاق بن رہا ہے. ہمارے وقت میں ٹھاکر سمیت پوری پلٹن گرفتاری کو کھڑی ہوتی تھی. آپ کو یاد ہے کہ کس طرح کراچی پریس کلب کے باہر سے فاروق ستار کو ایک سیکورٹی کے ایک اہلکار ٹھاکر نے گرفتار کیا تھا، اور جب سے وہ ٹھاکر جو ہے وہ بڑے مشہور ہیں. ان کی جو بڑی شہرت ہے، فاروق ستار کی بھی اس حوالے سے شہرت ہے اور ان ٹھاکر صاحب کی بھی اس حوالے سے بڑی شہرت ہے. جو مردم شماری کا جو عمل جاری ہے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار تو آج جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے اور انہوں نے بعض اعتراضات کیے ہیں، اور اس پر بلاول نے بڑا اہم بیان دے دیا ہے. بلاول کا کہنا ہے کہ اگر وفاقی حکومت نے وزیر اعلیٰ سندھ کے مردم شماری کے حوالے سے اعتراضات کو جو حق کا نوٹس نہیں لیا، درست نہیں کیا، تو پھر ہم کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. یعنی ایک یہ بات بھی کی انہوں نے کہ ہم اس مردم شماری کو نہیں مانیں گے جو ہو رہی ہے. یعنی حکومت سندھ جو ہے، پیپلز پارٹی جو ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے اس میں اگر ہمارے اعتراضات اگر جو ہے وہ نہ سنے گئے اور ان کو نہ درست کیا گیا تو ہم اس مردم شماری کو ہی نہیں مانیں گے. اور بلاول صاحب نے ایک اور بات یہ بھی کی ہے کہ وہ جو سیلاب زدگان کی امداد کے لیے جس رقم کا وعدہ کیا تھا وفاقی حکومت نے، وہ رقم اگر نہیں دی گئی تو ہم وفاقی حکومت سے الگ ہو جائیں گے. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تو ٹوٹنے والی ہے. بلاول نے بھٹو جو ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا مطالبہ وفاقی حکومت نے نہیں مانا تو ہم وفاقی حکومت چھوڑ دیں گے، وزارت سے چھوڑ دیں گے. تو دیکھیں کہ یہ وفاقی حکومت کب ٹوٹ رہے گی، اور اگر پیپلز پارٹی باہر نکل گئی تو پھر کہاں کھڑی ہوگی یہ حکومت؟ تو یہ حکومت تو باقی نہیں رہے گی. تو ایک تو یہ بلاول کی بات تھی. دوسرے جو فاروق ستار نے بھی مردم شماری کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، جو آج جنرل کا اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا. فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں پیپلز پارٹی کے شمار کنندگان اپنی مرضی چلاتے ہوئے ہماری آبادی کو لاپتہ کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف تو مراد علی شاہ صاحب اعتراضات کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کس بنیاد پہ ان کے کیا اعتراضات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مردم شماری کو مانیں گے ہی نہیں. پھر دوسری جانب فاروق ستار ان پہ الزام لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈسٹرکٹ ایسٹ میں پیپلز پارٹی کے شمار کنندگان، یعنی ظاہر ہے جو افسران ہوں گے یا جو بھی شمار کنندگان ہیں، وہ اپنی مرضی چلاتے ہوئے ہماری آبادی کو لاپتہ کر رہے ہیں. یہ بڑا سنگین الزام عائد کیا ڈاکٹر فاروق ستار نے. اسی طرح فاروق ستار نے ایک اور اعلان کیا کہ وہ پہلے بھی آپ کو ہم بتاتے رہے ہیں اور ایم کیو ایم جو ہے وہ یہ کہتی رہی ہے کہ ہم ایک بڑا جلسہ کرنے والے ہیں کراچی میں، اور پہلے کراچی میں کریں گے اور اس کے بعد حیدرآباد میں کریں گے. لیکن یہ 2 ماہ کے عرصے میں وہ متعدد بار جلسے کا اعلان کرتے رہے، لیکن ابھی تک اس کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکے، ابھی تک جلسے کا فائنل نہیں کر سکے وہ. تو ایک بار پھر فاروق ستار نے یہ کہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم ایک بڑا جلسہ کرنے والی ہے جو بڑا تاریخی جلسہ ہوگا. دیکھتے ہیں وہ تاریخی جلسہ گنتی کے اعتبار سے ہوگا یا خالی کرسیوں کے اعتبار سے ہوگا. یہ تو جب جلسہ ہوگا تو وہی بتا سکے گا، اور جس کا اعلان ابھی تک ایم کیو ایم نہیں کر پا رہی ہے. ایم کیو ایم کو کیا خوف ہے کہ وہ پبلک میں جانے سے گریز کر رہی ہے، عوام میں جانے سے صرف اعلانات کر رہی ہے، عملی طور پہ عوام میں جانے سے گریز کر رہی ہے. فاروق ستار نے یہ بھی کہا کہ جب انتخابات کی بساط بچھے گی تو بریکنگ نیوز پر بریکنگ نیوز ملے گی. یعنی انتخابات کا جب اعلان ہوگا، فاروق ستار صاحب کا کہنا ہے، تو بریکنگ نیوز تو کس طرح ایم کیو ایم کے حوالے سے تو بریکنگ نیوز یہی ہو سکتی ہے کہ ایم کیو ایم پتہ نہیں پھر بائیکاٹ کر دے، اسے اپنی شکست نظر آ رہی ہو اور وہ الیکشن میں حصہ نہ لے. کیا وہ اس کو بریکنگ نیوز کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک بار پھر بائیکاٹ کر دے گی، یا اگر حصہ لے گی تو عوام ان کا بائیکاٹ کر دیں گے؟ تو یہ پتہ نہیں فاروق ستار صاحب بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز ملے گی، وہ کیا بریکنگ نیوز ہوگی. فاروق ستار کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈالر، امریکی ڈالر جس تیزی سے اوپر جا رہا ہے، جس رفتار سے اوپر جا رہا ہے، اگر اس رفتار کو کم کرنا ہے، روکنا ہے، تو ایم کیو ایم کو لانا ہوگا.
تو ان کا کہنا ہے کہ MQM کو لے کر آنا ہوگا اور MQM ہی امید کی کرن ہے۔ فاروق ستار نے یہ بھی کہا کہ MQM کے مطالبے پر پہلی بار وقت سے پہلے مردم شماری ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ساری سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے قبل کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔